السلام علیکم میرے کسان بھائیوں، میرا نام محمد عثمان سلیم ہے اور میں ایز اے اسسٹنٹ ایگرونومسٹ تحقیقاتی ادارہ دان کالا شکاگو میں کام کر رہا ہوں۔ چونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چاول جو کہ ہماری ایک نقدآور فصل ہے، جو کہ نہ صرف ہماری ملک کی غذائی ضروریات پورا کرتی ہے بلکہ ہم اس کو باہر بیچ کے ذریعے مبادلہ بھی کماتے ہیں، اور پاکستان کا باسمتی چاول پوری دنیا میں اپنی خوشبو اور کوالٹی کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ کسان بھائیو، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں آج کل لاب کی منتقلی پورے زور و شور سے جاری ہے، اور اسپیشلی باسمتی اقسام جو کہ کوالٹی میں اور کھانے میں سب سے بہتر ہیں اس کی منتقلی جاری ہے۔ تحقیقاتی ادارہ دان کالا شکاگو کی سفارشات کے مطابق باسمتی اقسام کی پنیری کی منتقلی کا جو آئیڈیل ٹائم ہے، جو بہتر وقت ہے، وہ 1 جولائی سے 20 جولائی ہے۔ تحقیقاتی ادارہ دان کالا شکاگو نے کچھ نئی ورائٹیاں 2016 میں متعارف کرائی تھی، جس میں چناب باسمتی، پنجاب باسمتی اور کسان باسمتی ہیں۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ تمام باسمتی اقسام کی پنیری کی منتقلی 1 جولائی سے 20 جولائی کے درمیان میں کرنی چاہیے۔ وہاں پہ ایک بات یہ بھی خیال رکھنے کی بات ہے کہ جو کہ ہماری کسان باسمتی ورائٹی ہے، جو کہ چھوٹے قد کی ورائٹی اور چھوٹے درانی کی فصل ہے، اس کی جو قسم ہے اس کی لاب کی منتقلی 15 جولائی سے 30 جولائی کے درمیان کرنی ہے، کہ اس کو لیٹ کاشت کرنا ہے۔ لاب کی منتقلی کے وقت آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور ان 3 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کی نہ صرف فصل بہتر ہوگی بلکہ پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ پہلی بات کہ جو لاب منتقل کرنی ہے وہ صحت مند ہونی چاہیے۔ صحت مند لاب ہی صحت مند فصل کی ضامن ہے۔ صحت مند لاب کیسے ہوگی؟ کہ جب آپ مقررہ مقدار مقررہ جگہ پر ڈالیں گے۔ اگر آپ کی شرح بیج کی مقدار جو کہ ایک مرلہ میں ½ کلو سے پونا کلو ہے، اس سے زیادہ ہوگی تو بیج آپ کا جو پنیری ہے، جو آپ کی لاب ہے، وہ بریک ہوگی، بالوں کی طرح بریک ہوگی، اور جب آپ کھیت میں شفٹ کریں گے تو آدھے پودے ویسے ہی ٹوٹ جائیں گے۔ جبکہ اگر آپ ½ کلو سے پونا کلو بیج استعمال کریں گے، آپ کی لاب جو ہے وہ ایک انگلی کی طرح موٹی ہوگی اور صحت مند ہوگی، اور جیسے ہی آپ اس کی کھیت میں منتقلی کریں گے، آپ کی لاب ایک تو مرے گی نہیں، دوسرا وہ آگے اچھی پیداوار کا ضامن بنے گی۔ دوسری اہم بات، جب آپ نے لاب منتقلی کرنی ہے اس میں لاب کی عمر کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ لاب کی جو منتقلی ہے، اس کی لاب کی جو عمر ہے وہ 35 سے 45 دن تک کی ہوتی ہے۔ آپ ایک چیز نوٹ کریں گے، اگر لاب اپنی ہی جگہ پہ اپنی عمر پوری کر لے گی تو وہ کھیت میں جا کے کیا کرے گی؟ اگر آپ زیادہ عمر کی لاب کو منتقل کریں گے، اس کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کھیت میں منتقل کریں گے، اس کا جو مین ٹیلر ہے وہ فلاور کر جائے گا۔ اس لیے جو ایک اچھا ٹائم لاب کی عمر کا ہے، جو اچھی عمر ہے، وہ ہے 25 سے 35 دن۔ کوشش کریں کہ لاب کی عمر 25 سے 35 دن ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوئے۔ کوشش کریں کہ 40 دن سے زیادہ عمر کی لاب منتقل نہ کریں۔ یہاں پہ کسان باسمتی کے بارے میں دوبارہ کروں گا، لیکن جو کسان باسمتی کی لاب ہے وہ 25 سے 30 دن کی ہونی چاہیے، وہ 25 سے 30 دن کی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ 80 دنوں کی فصل ہے۔ زیادہ سے زیادہ 30 دن اور آئیڈیل ٹائم 25 دن ہے کسان باسمتی لاب کی عمر کا۔ یہ تو ہوگی لاب کی عمر کی بات۔ اب تیسری بات کہ آپ نے جو لاب منتقل کھیت میں کرنی ہے، لاب جب منتقل، ہمارے جو لابے ہیں، جو مزدور جن کے ذریعے ہم لاب منتقل کرواتے ہیں، وہ جب لاب کھیت میں منتقل کرتے ہیں پودوں کی تعداد پوری نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے، پودوں کی تعداد کا پورا ہونا بہت اہم بات ہے۔ ہمارا محکمہ زراعت اور تحقیقاتی ادارہ دان کالا شکاگو تقریباً ہر فورم کے اوپر آپ نے ایڈز بھی دیکھی ہوں گی، ایڈورٹائز بھی دیکھی ہوں گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو لاب پودے ہیں وہ 80,000 پودے ہونے چاہیے، لیکن ہم جب فارمر فیلڈ پہ وزٹ کرتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، کسان بھائیوں کے کھیتوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ پودے 50 سے 55,000 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ پودے نہیں ہوتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ پودے پورے کریں، 80,000 پودے پورے کریں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم 80,000 پودے کیوں کہتے ہیں پورا کریں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک جو پودا ہے وہ پیداوار میں کتنا اضافہ کرتا ہے، کہ ایک پودے کا پیداوار میں کیا رول ہے، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ 80,000 پودا پورے کریں؟ جو 80,000 پودے کو آپ نے کھاد ڈالنی ہے، 55,000 کو بھی آپ نے وہی کھاد ڈالنی ہے، وہی کھاد آپ کے 55,000 پودے بھی لیں گے اور وہی کھاد آپ کے 80,000 پودے بھی لیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پودا کتنا رول پلے کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک پودا جو ہے وہ جو جھاڑ بناتا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بوٹے نے بوٹا مارے ہے، وہ جو جھاڑ بناتا ہے، وہ شاخیں جو بناتا ہے وہ 15 سے 20 ہوتی ہیں۔ سوپر کی جو کوئی شاخیں ٹلننگ کیپیسٹی ہم اس کو انگلش میں کہتے ہیں، ٹیکنیکل ورڈ ہے، جو شاخیں بناتے ہیں وہ 20 سے 27 تک بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کھیت میں لاب منتقل کرتے ہیں تو 10 دن کے بعد پودا شاخیں بنانے کا عمل شروع کرتا ہے۔ 10 سے 20 دن کے درمیان جو شاخیں بنتی ہیں وہ پرائمری ٹیلر ہوتے ہیں، جس کو ہم پہلی شاخیں کہتے ہیں۔
20 سے 30 دن کے درمیان جو شاہیں بنتی ہیں اس کو ثانوی ٹیلر کہتے ہیں، سیکنڈری ٹیلر کہتے ہیں، ثانوی شاہیں کہتے ہیں۔ 30 سے 40 دن کے درمیان جو شاہیں بنتی ہیں وہ ٹرشری ٹیلر، جس کو تیسری شاہیں کہتے ہیں، جو کہ کمزور ہوتی ہیں اور بعض دفعہ اس کے اوپر مونجھڑ لگتی ہے، اگر مونجھڑ نہیں بھی لگتی اور اگر لگتی بھی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس پہ جو دانے ہوتے ہیں پتل ہوتے ہیں۔ جو مین پیداوار میں اضافے کا باعث بنتے ہیں وہ پرائمری شاہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم جتنے زیادہ پودے زیادہ پورے کریں گے، 80,000 پودے پورے کریں گے، پرائمری شاہیں زیادہ بنیں گی اور پرائمری شاہیں سے پہ جو مونجھڑ لگے گی اس کی لمبائی بھی زیادہ ہوگی، اس پہ دانے بھی زیادہ ہوں گے، صحت مند ہوں گے، جو آپ کی پیداوار میں اضافہ بنیں گے۔ ابھی تک کیونکہ یہ لاب کی منتقلی کا وقت چل رہا ہے، یہ لاب کے بارے میں تھوڑی سی اہم احتیاطی سفارشات جو آپ کو بتائی گئی ہیں، باقی آگے آپ کو انشاءاللہ گاہے بگاہے بتاتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔